بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترض عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 120 سے 121 تک دو آیتیں تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرما کر اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ، یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ان آیات میں جناب نبی کریم علیہ السلام کو تنبیہ ہے کہ اہل کتاب جو ہیں شرک اور گمراہی میں یہ اس قدر پختہ ہیں، پکے ہو چکے ہیں کہ یہ کبھی بھی توحید کو نہیں مانیں گے۔ توحید کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، تو یہ اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اور عزیر علیہ السلام کو یہودی یہ شریک ٹھہراتے رہیں گے۔ اس لیے آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، بالکل ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ کے مسلمان ہو جانے کی بہت زیادہ فکر بھی تھی اور خواہش بھی تھی اور چاہت بھی تھی، کیونکہ ان کے اسلام لانے سے دوسرے جو لوگ ہیں ان کے اسلام لانے میں ساری رکاوٹ ختم ہوتی تھی اور راستہ بنتا تھا، کیونکہ ان کو عرب لوگ جو تھے ان کو اہل کتاب یا ان کو علم والا سمجھا کرتے تھے، تو کہتے کہ جب یہ مسلمان ہو گئے تو گویا سارے کے سارے اسلام میں داخل ہونے والے بن جائیں گے۔ تو یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑا نرمی کا معاملہ کیا کرتے تھے، نرمی کا معاملہ ان کے ساتھ کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس معمولی نرمی سے یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَى، کہ یہ یہود اور نصارہ دونوں آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں، حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت، ان کی شریعت، ان کا دین جو ہے اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہ اس وقت تک تو راضی ہونے والے ہی نہیں۔ آج کل بھی دیکھیں یہی حال ہے، جب تک یہ آپ ان کے دین کو مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے، ان کے سامنے جھک جائیں گے تو یہ آپ سے راضی مگرنا نہیں۔ تو فرمایا تفسیر مظہری میں ہے کہ بعض مفسرین نے کہا کہ اہل کتاب نے جناب نبی کریم علیہ السلام سے صلح کی بات کی کہ آئیے صلح کرتے ہیں، اور انوار البیان میں ہے کہ وہاں پر ساتھ ہی بھی زیادہ کیا ہے کہ آئیے آپس میں چیزوں کے اندر کمپرومائز کرتے ہیں، کچھ آپ چھوڑیے، کچھ ہم تھوڑا نرمی درمیان میں سے صلح کر لیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مہلت بھی انہوں نے مانگی، تو اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں نازل کر دی کہ یہودی ہرگز آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تفسیر مظہری میں ہے کہ جب جناب نبی کریم علیہ السلام نے اہل کتاب کے قبلہ بیت المقدس جو تھا اس کی جب طرف نماز ابتدا میں تقریباً 16 مہینے نماز پڑھی، تو مدینہ میں جناب نبی کریم علیہ السلام اس کی طرف نماز پڑھتے تو مدینہ منورہ کے یہودی اور نجران کا جو علاقہ ہے اس کے عیسائی
یہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے امید لگائے ہوئے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آ کر ہم سے مل جائیں گے، کیونکہ ہمارے قبلے کی جب پیروی شروع کر دی ہے تو یہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کا، یعنی قبلے کی چینجنگ کا، تبدیلی کا حکم دے دیا۔ تو اس کے بعد جو انہوں نے امیدیں لگائی ہوئی تھی وہ امیدیں جو تھے ختم ہو گئی، ہوپلیس ہو گئے، نا امید ہو گئے۔ تو اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں نازل کی، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز خوش نہ ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ ہی عیسائی، حتیٰ تتبع ملتہم، تا وقت یہ کہ نہ اختیار کر لے آپ ان کا دین۔ ملت سے یہاں میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ ملت سے مراد کیا ہے، دین اور شریعت مراد ہے۔ فرمایا قل ان ھدی اللہ هو الہدی، آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ، اللہ کی ہدایت جو ہے وہ کیا ہے، هو الہدی، وہی ہدایت ہے۔ اصل میں ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ فرمایا یہود و نصارہ کے بارے میں جس طرح پہلے والی آیتیں گزری ہیں، اس میں پورا شروع سے ابھی تک ہی چلتا آ رہا ہے، یہودی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری ملت کی اتباع کیجیے اور جنت میں جانے والے صرف ہم یہودی یا عیسائی، اور ہمارے سوا دوسرا کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو ان آیات سے اور جس طرح جتنے بھی باتیں گزری پہلی، ان سے ان کا یہ دعویٰ ثابت ہوتا ہے کہ یہودی اپنے دین کو دین حق سمجھ کر یہ کہتے تھے کہ ان کے علاوہ دوسرا کوئی دین سچا نہیں ہے، وہی دین ہے جو ان کے پاس ہے، اس کو جو قبول کرے گا وہی کامیاب ہوگا، وہی جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی دین کو جو اتباع کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو اس دعوے کی یہاں پر اللہ رب العالمین نے رد کی اور اس دعوے کو باطل قرار دیا اور کہا کہ دین اسلام جو ہے یہی اللہ کی طرف سے دین ہے اور یہی ہدایت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو فرمایا ہدی اللہ سے مراد یہاں پر کیا ہے، دین اسلام مراد ہے۔ قل ان ھدی اللہ، کہہ دیجئے کہ بے شک ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت، کس میں، هو الہدی، وہی ہدایت ہے، یعنی اسلام ہے۔ فرمایا ہدایت وہی ہے جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، یہی اللہ کو پسند ہے، یہی آخرت میں کام آنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو اس آیت میں کیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہودیوں اور عیسائیوں کی کیا ہے پروپیگنڈا جو ہے، یا ان کی جو باتیں ہیں، ان باتوں میں کہیں آپ نہ آ جائیں اور متاثر نہ ہو جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ متاثر ہو کر اپنی آخرت کو خراب کر دیں۔ تو فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، آگے فرمایا اگر آپ پیروی کریں گے، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، اہواءہم خواہشات، اہوا جو لفظ ہے یہ ہوا کی جمع ہے، کس کی جمع ہے، ہوا کی، اور ہوا کی جمع ہے، اور ہوا کا معنی کیا ہے، نفس کی خواہش، نفس کی وش جو ہوتی ہے انسان کی اپنی، تو خواہش کو کہا کہتے ہیں۔ تفسیر جواہر القرآن میں ہے اہوا سے مراد ان کے باطل عقائد ہیں، باطل عقائد ہیں، غلط قسم کے جو عقیدہ بلیوز ہیں، وہی جو انہوں نے محض اپنی خواہش یا نفسانی خواہشات کے پیچھے چل کر انہوں نے کیا ہے، جو اپنے طرف سے انہوں نے عقائد بنائے ہوئے تھے، وہ عقائد مراد ہیں، اور انہی کو انہوں نے کیا ہے، دین کا نام دیا تھا، شریعت کا نام دیا تھا۔ جس طرح آج کل بہت سارے جاہل لوگ دین اسلام میں بہت ساری ایسی باتیں اپنی طرف سے گڑھ دیتے ہیں اور اسے دین کہتے ہیں، اور پھر قوم کو کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے آؤ، اور جو آدمی ان کی اس خواہش اپنے نفس کی طرف سے بنائے ہوئے دین کو ریجیکٹ کرتے ہیں، مانتے نہیں، اس کی تردید کرتے ہیں، تو ایک دم اس کے اوپر کیا ہے، کوئی نہ کوئی الزام لگا دیتے ہیں، توہین رسالت کا الزام لگا دیتے ہیں، کوئی کیا الزام لگا کر ان لوگوں کے کیا ہے خلاف نکل پڑتے ہیں۔ تو گویا یہ جو چیز ہے یہود کے اندر اسی طرح کا نظریہ اور سوچ فکر پائی جاتی تھی۔ تو فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ تو یہاں خطاب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر پوری امت کو خطاب کیا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ایسے ان کی پیروی کرو گے خواہشات کی، تو فرمایا بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ اس کے بعد کہ آپ کے پاس آ چکا علم۔ علم سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے تفسیر مظہری میں ہے، وہ فرماتے ہیں یا اس سے مراد کیا ہے، وہی ہے۔ کیا مراد ہے؟ علم سے مراد وہی ہے کہ بعد اس کے کہ آپ کے پاس وہی آئی، قرآن کریم آیا آپ کے پاس۔ اور فرمایا دوسرا معنی، دوسرا مطلب مراد یہ، یہاں سے مراد کیا ہے، علم سے مراد دین ہے، کہ دین کے آنے کے بعد اگر آپ ان کی پیروی کریں گے۔ تو جواہر القرآن میں ہے، تفسیر جواہر القرآن میں
کہ علم سے مراد وہی ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے حق و باطل واضح ہو جانے کے بعد اور یہود و نصارہ کے عقائد کا باطل ہونے کے بعد اگر تم میں سے کسی نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو پھر فرمایا ما لک من اللہ من ولی ولا ما لک، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے من اللہ اللہ کی طرف سے من ولی کوئی حمایتی یعنی بچانے والا آپ کو کوئی بھی نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے، اللہ کی پکڑ سے۔ جب اللہ پکڑے گا تو کوئی تمہیں پھر بچا نہیں سکتا، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا کہ جو اللہ کے عذاب کو آپ سے ہٹا سکے، دور کر سکے اللہ کی۔ تو فرمایا تفسیر عثمانی میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، تو فرمایا یہ بات بطریقہ فرض کے ہے، اگر فرض کر لیجئے، اگر فرض کر لیجئے آپ نے بھی اتباع کی، آپ نے بھی اتباع کی تو قہر الہی سے کوئی پھر بچا نہیں سکے گا۔ فرماتے ہیں منظور یہاں پر یا یہ ہے کہ تنبیہ ہے امت کو، اگر کوئی مسلمان ہو کر قرآن کو سمجھ کر دین سے پھرے گا تو اس کو عذاب سے کوئی نہیں چھڑا سکے۔ دوسرا معنی کیا لکھا تفسیر عثمانی میں کہ پوری امت کو تنبیہ ہو رہی ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کہ یاد رکھنا کہ اگر قرآن کریم کے سمجھنے کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد، یہ سارا دین اسلام سمجھنے کے بعد پھر اگر دین سے پھرو گے تو پھر تمہیں جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو پھر کوئی تمہیں بچا نہیں سکے۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ، اس کو پڑھتے ہیں، حق تلاوتی، جو حق کے اس کے پڑھنے کا، جو اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ پڑھنے کا حق یہاں تک مفسرین فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کے ان لوگوں کا ذکر تھا جو کہ نہیں مانتے تھے، جنہوں نے قرآن کریم کا انکار کیا تھا۔ اب یہاں سے آگے جو ہے ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے قرآن کریم کو مانا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا، جیسے عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن سوریہ ہے، سعید ابن عمر ہے وغیرہ۔ فرمایا اس سے الذین سے یہی لوگ مراد ہیں۔ تو فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب۔ الکتاب سے مراد کیا ہے؟ ایک معنی اس سے مراد مفسرین لکھا تورات ہے، الکتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے، کہ وہ اہل کتاب اپنی کتاب کا حق ادا کرتے ہیں، اپنی کتاب کا حق ادا کرتے ہیں، یتلونہ حق تلاوتی، کیوں اس کے تمام عوامر جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم کیے ہیں اور جتنی بھی نہیں ہیں اس کے اندر موجود ہیں، ان تمام کی تعمیل کرتے ہیں، اس کے مطابق ہی کیا ہے زندگی گزارتے ہیں۔ اگر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار ہے، ان کی نبوت کے بارے میں ذکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا ذکر ہے، تو یہ آنکھیں بند کر کے کیا ہے اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، ایمان لانے والے۔ تو فرمایا بعض مفسرین نے فرمایا کہ الکتاب سے یہاں مراد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، قرآن کریم ہے۔ فرمایا اولئک یؤمنون بہ، اولئک یؤمنون بہ، تو یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس کے اوپر۔ بہ سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا، جواہر قرآن میں ہے تفسیر میں، فرمایا کہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کون مراد ہے؟ نبی اکرم۔ تو اولئک یؤمنون بہ، کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اب بھی نبی اکرم، اب اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، انا ارسلناک شاہد، تو اب پہلے ذکر گزر چکا ہے، تو اس لیے یہاں پر کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یا اس سے مراد کیا؟ یا حد اللہ قل ان، یہ قرآن یہ گزرا نا ابھی کہ کہو کہ یہ ہدایت جو ہے وہی ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہاں پر ہد اللہ مراد ہے۔ فرمایا کہ دونوں صورتوں میں اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہو یا اس سے اللہ کی ہدایت مراد ہو، تو فرمایا دونوں صورتوں میں مطلب یہ ہوگا کہ جو اہل کتاب اپنی کتاب کو کما حقہ پڑھتے ہیں، اس کے اوامر اور نواہی کی تعمیل کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کی تحریف اور تبدیلی بھی نہیں کرتے، جہاں پر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آتا ہے اس کو بدلتے نہیں، تحریف نہیں کرتے، تو وہ آخری نبی کو مانتے ہیں، تو وہ آخری نبی کو کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں، اور اس کی لائی ہوئی ہدایت کو بھی کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ تو فرمایا وَمَن یکفر بہ، اور جو انکار کرتا ہے اس کا، جو انکار کرتا ہے، کس کا انکار کرتا ہے؟ کہ جو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتا ہے یا اس ہدایت کا انکار کرتا ہے جو اللہ نے بھیجی ہے۔ تو فرمایا اس کا انکار کرتا ہے تو فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، سو
فامانے سو اولائکا یہی فرمایا یہی وہی لوگ ہیں ہم الخاسرون خسارہ پانے والے، خسارہ پانے والے، نقصان پانے والے، کہ انہوں نے ایمان کے بدلے میں کیا خرید لیا ہے؟ کفر کو خرید لیا ہے۔ حالانکہ چاہیے تو تھا کہ ان کے ساری دلائل اور ساری چیزیں موجود تھی، جس طرح یہ اہل کتاب کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جیسے لوگ یہ مسلمان ہو گئے، تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے ایمان لانے کی بجائے کیا کر دیا؟ اس کا انکار کر دیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جس نے انکار کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ گھاٹے میں انہوں نے سودا کون سا کیا؟ گھاٹے والا سودا کیا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ یا الہ العالمین، جو سنا پروردگار عالم اس کے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اس مجلس باسعادت مجلس ہے، قرآن کریم کی اس کے بیٹھنے کو قبول و مقبول بنا دے۔ اس کے اختتام پر ہم سب کی مغفرت کا اعلان فرما دے۔ اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیوی بچوں کے، بہن بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ شاگردوں کے گناہوں کو معاف فرما، مقتدیوں کے گناہوں کو معاف فرما، جاننے پہچاننے والے سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما، آمین برحمتک۔